نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ چند ایک اشعار ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، مجھ سا حقیر کیسے توصیف کر سکے گا، مجھ سا حقیر کیسے توصیف کر سکے گا، بہتر سے بھی بہتر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا۔ قرآن دے رہا ہے اس بات کی گواہی، قرآن دے رہا ہے اس بات کی گواہی، طاہر ہے اور اطہر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، سر کو کٹا کے اپنے گھر کو لٹا کے اپنے، سر کو کٹا کے اپنے گھر کو لٹا کے اپنے، لایا ہے دین بچا کر سرکار کا نواسا، لایا ہے دین بچا کر سرکار کا نواسا، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا۔ مل کے پڑھ لیں۔ صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا، اور زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج
شان شہدائے کربلا کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد ہے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چونکہ شہدائے کربلا عظیم شہداء ہیں اور شہیدوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مالوں اور جانوں، پھلوں میں اور دیگر چیزوں میں نقصانات کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیارے حبیب یہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، صبر کرنے والے، آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اور آخر میں فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ مسلمان ہیں جب انہیں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہائے وائے نہیں کرتے، واویلا نہیں مچاتے، بلکہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کا مال ہیں اور جو چلے گئے وہ بھی اللہ کا مال ہیں، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ قرآن پاک کی آیات آپ نے سن لی، ان سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے۔ جو مصیبت میں جزا فضا نہیں کرتے، واویلا نہیں مچاتے، ماتم اور نوحہ نہیں کرتے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور الحمدللہ جو سنی مسلمان ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور چوتھے سپارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو اسے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ شہداء اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، نہ کہ ماتم کیا جاتا ہے، نہ کہ نوحہ کیا جاتا ہے، نہ کہ واویلا مچایا جاتا ہے، نہ کہ اپنے بال نوچے جاتے ہیں، اپنے گالوں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، اپنا گریبان پھاڑا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، زنجیر زنی کی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو مختلف کیفیات سے گزارا جاتا ہے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے صبری کرنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ لہٰذا یہ کام کرنا گناہ ہے اور ایسے کاموں کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ہمارے پیارے نبی سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت کی حالت میں اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑا اور جاہلیت کی پکاری، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کتنا واضح فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حسین کے نانا کا یہ فرمان ہے۔ حضرت حسین بھی اپنے نانا کے فرمان کے پابند تھے، اور سارے مسلمان بھی حضرت حسین کے جو نانا ہیں یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے پابند ہیں، ورنہ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو ہم سب سے آگے بڑھ کر ان چیزوں میں ہوتے، چونکہ یہ چیزیں نہ قرآن کی روح سے جائز ہیں اور نہ سنت کی روح سے جائز ہیں، اس لیے ہم ان سے اعتراض کرتے ہیں اور شہداء کا احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسین کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت حسین اہل بیت کے فرد ہیں، اور اہل بیت کی شان میں قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں ہیں اور پیارے نبی کے جتنے بھی فرمودات ہیں وہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور حضرت حسین کے بارے میں خصوصی طور پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔
اور آخر میں دعا فرمائی اے اللہ ان سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت کے اہم ترین فرد ہیں، ہم سب پر لازم ہے ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کی بھی یہی تعلیمات ہیں جو ان کے نانا کی تعلیمات ہیں، وہ بھی انہی تعلیمات کے پابند تھے۔ حضرت حسین نے میدان کربلا میں اپنے آوان و انصار شہید کروائے اور اپنی پوری فیملی کی قربانی دی، آخر میں اپنی قربانی بھی پیش کر دی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور شہدائے کربلا نے اس موقع پر صبر کر کے دکھایا جب صبر کرنا بڑا ہی مشکل تھا، صبر کرنے کی بجائے بلکہ شکر کر کے دکھایا۔ جہاں صبر کرنا مشکل تھا شہدائے کربلا نے وہاں شکر کرنے کا حق ادا فرما دیا۔ وہ صبر سے بھی ایک درجہ آگے تھے، شکر کے اوپر قائم تھے، اور خود بھی اس کام سے انہوں نے جو ہے اعتراض کیا اور اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلقین کی کہ بہن ہماری شہادت کے بعد آپ نے صبر سے کام لینا ہے، واویلا نہیں مچانا اور کسی قسم کا ماتم اور نوحہ نہیں کرنا، ممانت کی۔ اور حضرت زینب نے اپنے بھائی کی وصیت پر عمل ہی نہیں کیا بلکہ عمل کرنے کا حق ادا فرما دیا، ایسا عمل کیا، کوئی جزا فضا نہیں کی، صبر سے کام لیا، احترام سے کام لیا اور شریعت مطہرہ کا پورا لحاظ رکھا۔ آج کل جو قصے کہانیاں واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں اور ماتم کے حوالے سے، رونے دھونے کے حوالے سے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ قرآن پاک کو جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ پیارے نبی کے فرمان کو جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کی پابندی کرنے والے تھے۔ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وہ تو قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنے والے لوگ تھے اور قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ہی حضرت حسین نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش فرمائی ہے۔ اسی قرآن کے تحفظ کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحفظ کے لیے یہ عظیم قربانی پیش کی۔ وجہ یہ بنی کہ اس دور کا ایک حکمران تھا یزید، تو یزید نے اسلامی حکومت کو ویسے برقرار نہیں رکھا جیسے وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ خلفائے راشدین نے جس کو قائم دائم رکھا، آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکومت کو قائم اور دائم رکھا۔ اس کے بعد یزید نامی ایک شخص جو ہے وہ حکمران بنا، وہ ٹریک سے اتر گیا، پٹری سے اتر گیا، اور وہ قرآن و سنت کو ویسے نافذ نہیں رکھ سکا جس طرح نافذ رکھنا چاہیے تھا۔ اس بات پر حضرت حسین چونکہ اہم ترین آدمی تھے، ان کو قلق ہوا اور انہوں نے اس بارے میں اپنی آواز اٹھائی اور انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، چونکہ ابھی اس کی بیعت چل رہی تھی، یزید کی بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کچھ علاقوں نے بیعت کر لی تھی اور کچھ علاقوں نے بیعت نہیں کی تھی، کوفہ والوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آپ اس کی حکومت کو قائم ہونے سے روکیں، تو آپ نے یہ اقدام کیا کہ کسی طرح ایسا بندہ ہمارے اوپر حکمران نہ بنے جو قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی نہ کر سکے، جو خلفائے راشدین کے طرز عمل کو نہ اپنا سکے۔ اس کے لیے آپ نے قیام کیا، جس کے نتیجے میں جو یزیدی افواج تھی انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو مظلومانہ طور پہ شہید کیا گیا۔ آپ لڑنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ لڑنے کی نیت سے بیوی بچے ساتھ نہیں ہوتے، اس وقت باقاعدہ تیاری ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے۔ حضرت حسین اعلان کر دیتے، کتنی فوج ان کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی۔ وہ تو ایک علاقے سے شفٹ ہو کے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے اس حکومت کا قیام روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا۔ اسی دوران آپ کو پتہ ہے یہ حکومت کے جو کڑچے چمچے ہوتے ہیں یہ حکومت سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو جو کوفے کا گورنر تھا اور کوفے کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آپ زبردستی ادھر ہی بیعت کریں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت حسین جیسا عظیم آدمی اس طرح دباؤ میں بیعت نہیں کر سکتا تھا، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نتیجے میں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو پھر آپ نے مقابلہ کیا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن آپ نے حق سے انحراف نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، خطبے ارشاد فرماتے رہے، آخری دم تک انہیں سمجھاتے رہے، تبلیغ اور نصیحت کرتے رہے کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ ان کوفیوں نے خطوط لکھ لکھ کے آپ کو بلایا۔ جب حضرت حسین کو ان کی حقیقت کا پتہ چلا، آپ نے چاہا کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے، اگر اس کا قیام روکا جا سکتا ہے تو روک لیں، اگر نہیں روکا جا سکتا تو کوئی اور حکمت اپنائی جائے۔ اب وہ جو حکومت کے کڑکے چمچے اور اس طرح کے لوگ تھے، گورنر تھے، علاقائی فوج کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت حسین نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو ہمارا سارا کچا چٹھا کھل جائے گا، جو ہم نے خطوط لکھے ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گے، حکومت کی نظر میں ہماری حیثیت گر جائے گی۔
اب وہ حکومت کے اندر جو ہے وہ شامل تھے لوگ، ان کے خطوط حضرت حسین کو پہنچے ہوئے تھے، وہ آپ نے وہ خطوط لوگوں کو بتا دینے تھے اور معاملہ کلیئر ہو جانا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی آپ کو زبردستی بیعت کرنے پر مجبور کیا اور آپ نے انکار کیا۔ آخر کار آپ نے اپنی جان کی قربانی دی لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور جب آپ شہید ہوئے اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور نمازیں پڑھنے کے دوران آپ نے یہ سارا وقت گزارا ہے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حضرت حسین نے ایک قربانی پیش کی، بہت بڑی قربانی تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے بعد ایک نمونہ سیٹ ہو گیا، ایک مثال سیٹ ہو گئی کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا بلکہ باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے، جس طرح حضرت حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ لوگوں نے ان کو جانے سے روکا لیکن آپ نے یہی جواب دیا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا شوکت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی شان جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن سلامت اسلام رہ جائے۔ آپ اس جذبے کے تحت نکلے، تقدیر غالب آئی، یہ مقابلہ ہوا اور حضرت حسین نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے امت کی طرف سے ایک بہت بڑا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ان کے ٹریک سے ہٹ گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ باطل حکومتوں کے قیام کو روکیں، شریعت کے نفاذ کے لیے بات کریں، اور آج کل ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، رسوم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ حضرت حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی حکومت ایسی قائم نہ ہونے پائے جو اسلام کو نافذ نہ کرے۔ تو آج کل ایسی حکومتیں قائم ہو رہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، صرف چند رسوم و رواج پہ عمل کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، پاکستان کو، اس کو 76-77 سال بنے ہو گئے، آج تک ہم اس میں اسلام نافذ نہیں کر سکے، اور اسلام کے حوالے سے اس ملک کو بنایا گیا۔ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر ہمارے آباء و اجداد اور علماء نے اس ملک کو بنایا، لیکن ہم اس پر قائم نہیں رہے، ہم نے بے وفائی کی۔ آپ تو پھر حضرت حسین کے پیروکار کی ضرورت ہے کہ اٹھے اور اس کے لیے قیام کرے اور اس کے لیے کوشش کرے کہ نظام حکومت کو بدلے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران ان سے کم ہے؟ یہ یزید تو کسی نہ کسی درجے میں نماز پڑھتا تھا، جمعے وغیرہ بھی پڑھتا تھا، یزید کوئی باقاعدہ کافر نہیں تھا، ایک حکمران تھا۔ اور آج کے حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، نہ نمازوں کی پابندی، نہ اسلام کی پابندی، نہ دین کی پابندی، اور کس طرح عوام کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا کہیں نفاذ نہیں۔ پورے ملک میں بے حیائی کا کلچر ہے، فحاشی کا کلچر ہے، عریانی کا کلچر ہے، اور گناہ کا کلچر عام ہے۔ نیکی کو کسی جگہ بھی سپورٹ نہیں کیا جاتا، بے حیائی کو ہر جگہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ کوئی حسین کا کردار ادا کرے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، ایک بھی حسین ہمیں نظر نہیں آتا، ان کا سچا پیروکار جو اس عمل کے لیے اٹھے اور قربانیاں پیش کرے۔ خدائے لم یزل کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، یہی ہے عرض کربلا، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ آپ ذرا کلمہ حق اٹھائیں اور اسلام آباد پہنچ کے ایک جماعت بنا کے لے جائیں کہ بھی اسلام نافذ کرنے کے لیے ہم آئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ ملک کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہی۔ اسی وقت سب کو شہید کر دیتے ہیں، کسی کو اتنی ہمت نہیں دیتے وہ اسلام کے نفاذ کی بات کر سکے۔ آج مطالبے کرنے پڑتے ہیں حکومت سے کہ آپ فلسطینیوں کی مدد کریں، کشمیریوں کی مدد کریں، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ حالانکہ مطالبے کرنے والی کوئی بات ہے؟ جب حکومت ہے، اسلام کی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی فوج ہے، تو خود ایکشن لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو کہنا ہی نہ پڑے، خود ایکشن لیں، خود اپنے بھائیوں کی مدد کریں، خود ان کی سپورٹ کریں، کسی سے نہ ڈریں، کیونکہ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے پاکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں وہ لومڑ مزاج نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے شیر قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے شہدائے کربلا کی جو قربانی ہیں ان کی پیروی کریں۔ آج کل جو رسوم و رواج ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کالے کپڑے پہننا یا
جوتیاں نکال کے ننگے پاؤں گھومنا، چارپائیاں الٹی کر دینا، گھوڑا نکالنا، گھوڑے کے نیچے سے نکلنا، آگ پہ ماتم کرنا، اور اسی طرح زنجیر زنی کرنا، اپنے آپ کو چھریاں مارنا، یہ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، صحابہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کے خلاف ہے۔ شہدائے کربلا ان کاموں کو دیکھ لیں تو وہ کتنے ناراض ہوں گے کہ ہمارے نام پر ہم نے قربانیاں کس لیے دی، اور یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن حضرت حسین ہی ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے قربانیاں دیں اور تم اپنے آپ کو ہی پیٹتے رہے، اپنے آپ کے لیے روتے رہے، اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، یوم عاشور ہے۔ اس سے پہلے تقریباً یہ واقعہ ہوا ہے ظہر تا عصر، یعنی دوپہر کے ٹائم یہ واقعہ ہوا، اور مغرب سے پہلے اس واقعے کا اختتام ہوا۔ شہدائے کربلا کے اندر جو شہداء تھے وہ 72 افراد تھے۔ ویسے تو تعداد زیادہ ہے، اگر سب کو ملایا جائے تو یہ تقریباً 150-200 کے قریب تعداد پہنچتی ہے، لیکن جو باقاعدہ افراد ہیں، یعنی باقاعدہ جو اہل بیت کے افراد ہیں متعلقہ، ان کی تعداد 72 ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج کل کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار نہیں تھا، حضرت علی کا اور خلفائے ثلاثہ کا آپس میں پیار نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، اور صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ حضرت علی اپنے جو سابقین ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان سے پیار کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان حضرت علی سے پیار کرتے تھے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ چھوٹی سی مثال یہ کہ کربلا کے اندر حضرت علی کے 10 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ بولے کتنے؟ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ 10 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور بیٹا حضرت حسین، حضرت علی کے بیٹے ہیں، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت حسین۔ اس کے علاوہ ان کے 9 بھائی اور بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کے جو اپنے بیٹے ہیں، جو اپنی اولاد ہے، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی اولاد ہے، وہ الگ ہے۔ حضرت علی کے 10 بیٹے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ان میں سے 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں، ان کا نام لوگ نہیں لیتے۔ یہ جو ماتم کرنے والا طبقہ ہے، نوحہ کرنے والا طبقہ، ان کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ پھر ان کی حقیقت کھل جائے گی، جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے۔ یار یہ دروازے کھول دیں، اس بچے کو سمجھایا ذرا، یہ سارے دروازے بار بار بند کر دیتا ہے، بھڑاس ہو گئی اندر، یہ کھول دے دروازے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا اس حوالے سے، اب دیکھیں یہ جو افراد ہیں جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے حضرت علی کے، اس میں 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 3 بیٹے کیا ہیں، ان کے نام سنے آپ حیران ہوں گے۔ آخری بات کر رہا ہوں، بس بات مکمل کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ 3 بیٹے وہ ہیں، ایک کا بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ کیا نام ہے؟ بولو آخری بات ہے بس، ابو بکر بن علی۔ ایک بیٹے کا نام ہے عمر بن علی۔ ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عمر بن علی۔ اور ایک اور بیٹے کا نام ہے عثمان بن علی۔ عثمان بن علی، حضرت علی کے 3 بیٹے ہیں۔ حضرت علی کا حضرت ابو بکر سے کتنا پیار تھا، اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھا۔ حضرت عمر سے ان کو کتنا پیار تھا، اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ رکھا۔ حضرت عثمان سے ان کو کتنا پیار تھا، اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھا۔ آپ بتائیں کوئی آدمی اپنے مخالفین کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے؟ ان کے نام پہ رکھتا ہے، جو جن کو اپنے بڑے مانتا ہے یا جن کو اپنے دوست مانتا ہے، ان کے نام پر نام رکھتا ہے۔ پتہ چلا حضرت علی کو اتنا پیار تھا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، کہ اپنی بیٹوں کے نام، اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھے۔ ابو بکر بن علی بھی کربلا میں شہید ہوئے، عمر بن علی بھی کربلا میں شہید ہوئے، عثمان بن علی بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن کیسے بیٹے ہیں جو ابو بکر اور عمر کے نام رکھنے والے ہیں؟ ابو بکر بن حسن اور عثمان بن حسن، اس طرح کے نام کے بیٹے موجود ہیں۔ حضرت حسین کے کئی بیٹے اس نام کے موجود ہیں، جن میں عثمان بن حسین اور علی جو ہے عثمان بن حسین اور عمر بن حسین نامی کئی بیٹے ان کے موجود ہیں۔ یعنی ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق تھا، لیکن ان ظالموں نے اہل بیت اور صحابہ کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ان کے درمیان کوئی دشمنی تھی، نعوذ باللہ، ان کا تعلق صحیح نہیں تھا، تو یہ اپنا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی ہے، اب ان کا چورن بکے گا؟ وہ بھئی ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتے، عمر کا نام کیوں نہیں لیتے، عثمان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے اور کربلا میں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔
اس سے پتہ چلا صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے جتنا بھی ان کا پراپاگنڈا ہے سب جھوٹ ہے، سب غلط بیانی ہے، اور ان بیچاروں کا دین تو شروع ہی کربلا سے ہوتا ہے، جو دو چار باتیں جھوٹی باتیں رسوم و رواج وہاں سے جو ہے لے کے بس اسی کو دین بنا کے یہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ دین تو اللہ کے قرآن کا نام ہے اور پیارے نبی کے فرمان کا نام ہے، اور ہمارے پیارے نبی کی وفات پر دین مکمل ہو گیا۔ حضرت حسین تو اس دین کی حفاظت کر رہے تھے جو مکمل ہو چکا تھا، نبی پاک کی وفات پر دین مکمل ہو چکا، وحی کی آمد رک چکی، اس دین کی حفاظت کے لیے حضرت حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا پورا دین ہی یہ کربلا کے واقعے کے ارد گرد جھوٹی باتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، پورا دین ہی، حالانکہ دین تو پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ دین میں بتا دیا گیا ماتم کرنا جائز نہیں ہے، نوح کرنا جائز نہیں ہے، گریبان پھاڑنا جائز نہیں ہے، اور حضرت حسین بھی اسی دین کے پابند ہیں جس کے سارے مسلمان پابند ہیں۔ حضرت حسین پر بھی وہی شریعت لاگو ہے جو سارے مسلمانوں پر لاگو ہے۔ حضرت حسین بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے تھے، اسی دین پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا چکر چلایا، انہوں نے حضرت حسین کو بلا کر دھوکے سے شہید کیا اور وہاں کوفہ کے اندر رونا دھونا شروع کر دیا۔ جنہوں نے شہید کیا تو انہی کی عورتیں رونا شروع ہو گئیں دھاڑے مار مار کے۔ حضرت زینب نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تمہارے مردوں کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے، تمہارے مردوں کے علاوہ ہمارے جوانوں کو کس نے شہید کیا ہے، اب تم بین کرتی ہو، روتی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے، اور قیامت تک تم اسی طرح روتے رہو جس طرح تم نے جو ہے ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بھائیوں کو تم نے شہید کیا ہے۔ حضرت زینب کی بددعا لگی ہوئی ہے، پیارے نبی کی نواسی تھی، حضرت حسین کی بڑی بہن تھی، حضرت علی کی لخت جگر تھی، حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، ان کی دعا قبول نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ دعا قبول ہو گئی ہے، آج دیکھ لیں اس کے اثرات۔ جنہوں نے یہ سارا جو ہے کام کیا اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ لگایا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت مکاری کی، شہید کروایا اور اس کے بعد خود ہی یہ واویلا کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ اب تک جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ حضرت زینب کی بددعا ہے، یہ کوئی اسلام کا راستہ نہیں ہے، کوئی حضرت حسین کا راستہ نہیں ہے، یہ حضرت حسین کے شہدائے کربلا کے اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جھوٹے نام لے کے، جھوٹے کہانیاں قصے سنا سنا کے عجیب و غریب انہوں نے واقعات اس واقعے سے جوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔